السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس کا تعارف میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو دیا تھا کہ کچھ بہت ہی نقصان پہنچانے والے ضرر رساں اور ممنوع کام ہیں جس سے ہم نے جو ہے بالفعل اپنی اولادوں کو، اپنے زیر تربیت افراد کو روکنا ہے اور اس کی برائی ان پر واضح کر دینی ہے۔ دیکھیں، کچھ عادتیں اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ شریعت کی روح سے بھی ایک بچے کی شخصیت جو ہے نقصان اٹھاتی ہے، اور صحت اور اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ کام جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ نقصان دہ عادات کی اویئرنیس ضرور طلباء کو، اولادوں کو، بیٹے بیٹیوں کو دینی چاہیے، جو ان کی شخصیت کو جو ہے وہ گھٹیا بناتی ہے، اور مطلب کہ وہ ڈیگریڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح جیسے ایک بچہ جو ہے جب اس نے لکھنا شروع کیا نا، وہ بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہے، تو اسے روکا جائے کہ بائیں ہاتھ سے نہ لکھے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ منع جب نہیں کرتے تو بچوں کی عادات جو پکی ہو جاتی ہیں، پھر بچے بائیں ہاتھ سے کبھی لکھائی اچھی بھی آتی ہے اور کبھی بری بھی آتی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ سے لکھنا۔ اور جیسے بچہ لکھنا شروع کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ کاپی کے اوپر جھک گیا ہے، یا کتاب پڑھتے وقت بہت زیادہ اوپر جھک گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ جو لازمی فاصلہ ہونا چاہیے آنکھ کے درمیان اور اس ٹیکسٹ کے درمیان جو لکھا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ بے شک آپ معیار کر لیں کسی اسکیل سے، کسی کے اتنا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کی جسم پر بھی اثر نہ پڑے، یعنی اس کی بیک بون بھی سیدھی رہے اور وہ ایک بااعتماد طریقے سے جو ہے وہ لکھ یا پڑھ سکے۔ اور جب اکثر ہوتا ہے کہ بچوں نے پڑھا ہے کوئی کاپی یا کہیں پھاڑا صفحہ اور بس اسے رول کیا، ایسے ہی زمین پہ پھینک دیا، ٹھیک ہے، کاپیوں سے کاغذ پھاڑا، یا اپنا جو سیاہی وغیرہ ہوتی ہے پین کی یا مارکر کی ہے کوئی، تو اس سے جو ہے وہ بس کاپیاں بھر رہے ہیں اور جگہ جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ دیکھیں، کاپی اور کتاب کو بھی ٹریٹ کرنا سکھانا ہے ہم نے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اور بچے جو ہے جی ایک اور بڑی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم لوگوں نے یہ سین بنایا کہ یہ رف کاپی ہے، یہ نیٹ کاپی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم رف کاپی میں رف کام کرو گے اور نیٹ میں نیٹ کام کرو گے، تو جو نیٹ کاپی میں تو خوش خطی سے اور صفائی سے لکھو گے، یہاں تو ان رولز کو فالو کرو گے، اور رف کاپی میں جو ہے وہ کوئی رول فالو نہیں ہوں گے، تو بچہ پھر کیا ہے وہ اس طرح کا رزلٹ نہیں آپ کو دے گا۔ مجھے ایک ماں کی بات جو ہے وہ یاد ہے، میری ایک استاذہ ہی تھی، وہی بتا رہی تھی مجھے کہ ان کی ایک بہن سے ملاقات ہوئی اور ان کی بچی جو ہے وہ رف کاپی میں ورک کر رہی تھی اور اس قدر نیٹ تھا، تو میں نے کہا کہ یہ نیٹ کاپیز اس کی لکھائی کتنی اچھی ہے اور کتنا نیٹ لکھ رہی ہے، تو یہ ہوم ورک کری؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہوم ورک نہیں ہے بلکہ اس کا رف ورک ہے یہ، اور میں نے کبھی اس کو رف کام کرنے ہی نہیں دیا، یہ رف کاپی پر بھی نیٹ ہی لکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ جو ہے نا ٹریٹ کرنا ایک کاپی کو، ایک پین کو، ایک کتاب کو جو ہے شروع سے ہی اگر ڈسپلن سے ٹریٹ کرنا سکھایا جائے گا تو بچہ جو ہے وہ جلدی میں بھی نیٹ ہی لکھنے کا عادی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہم نقصان دہ عادات کا ذکر کر رہے ہیں نا، کہ جو کہ انسان کی شخصیت کو بھی گھٹیا بنائیں گی اور جو ہے وہ ان کی صحت اور اخلاق کے حوالے سے بھی تباہی کا باعث بنیں گی، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ آگے جس پر مزید میں بات کروں گی یہ سگریٹ نوشی کے حوالے سے ہے، اور اس پر بچوں کا جو چیک ہے وہ بچپن سے ہی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے،
کیونکہ جو ہے وہ لازماً اس سے پرہیز جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ضرور اویئر کرنا ہے، اس کی جو ہے ایک تو مکروہ ہونے کے بارے میں، دوسرا اس کے جو ہے نقصان دہ ہونے کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ فضول خرچی ہونے کے بارے میں، پیسے کو ضائع کرنا، اور جو ہے ایک بری عادت جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے کا باعث بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے بالکل یعنی کہ بہت ضروری یہ ہے کہ جو والدین بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچپن سے ہی جو خاکہ جو سٹرکچر جو ہے بچے کا بن رہا ہے اس میں کہیں بھی جو ہے ان مکروہات کی گنجائش نہ ہو، تو سب سے پہلے جو ہے وہ خود سگریٹ نوشی جو ہے وہ اس کو ترک کرنا ہے، لازماً ترک کرنا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کسی سے بالکل کنٹرول ہی نہیں تو کم از کم بچوں کے سامنے بالکل بھی اس عادت کو اعلانیہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ کل امتی معافہ، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی الا المجاہرین، سوائے ان بد نصیبوں کے جو علی اعلان برے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی برا کام، مکروہ کام، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ کام اگر علی اعلان کیا جا رہا ہے اور پورے اعتماد سے کیا جا رہا ہے تو اس کی برائی کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے۔ وہ بچے یا ہمارے زیر تربیت افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے، جب ابا پیتے ہیں، جب بڑا بھائی پی رہا ہے، جب چچا پی رہے ہیں، جب سارے سگریٹ پی رہے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ کام جو ہے یہ جو ہے وہ بے شک وہ جسٹ فار فن کر رہے ہیں، جو یا ان کی عادت ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اس کے لیے ان کو ایک ایکسس مل جاتا ہے۔ تو بچوں کو ضرور جو ہے جن کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، یعنی جو خود والدین ہیں جو اپنے بچے کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ برائی وہ نہ دیکھیں، تو سب سے پہلے تو خود جو ہے ایسی کوئی بھی مکروہ حرکت ان کے سامنے مت کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بچہ جو ہے اتنا چچا تایا کو اور ان کو کاپی نہیں کرے گا جتنا وہ اپنے ماں اور باپ کو کاپی کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو اگر وہ کاپی کرتا بھی ہے، ٹھیک ہے، کسی ماموں کو، کسی چاچو کو، تو وہ اس طرح اس کا امپیکٹ نہیں اس پر پڑتا جتنا کہ اپنے والدین جن کے بارے میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ فیئر ہوتا ہے اور جن کو دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ بچے ہوئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ پھر گھر کے جوائنٹ کبھی ہوتا ہے نا سسٹم میں کہ کوئی دادا جان پی رہے ہیں اور یا چچا پی رہے ہیں یا جو ہے ماموں آئے ہیں وہ پی رہے ہیں، تو وہ اس طرح کا ایفیکٹ نہیں پڑتا جتنا کہ خود والد کے یا اپنے بڑے بھائی کے یعنی کہ سگریٹ پینے کا ایفیکٹ بچوں کے اوپر آتا ہے۔ اور یہ تو ایک مکروہ کام جو ہے سو ہے۔ اب جو آپ دیکھیں کہ جو اسکرین کا جو ہے نا، اس کے اوپر ہم بات ضرور کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ آج کل جو جنگ ہے وہ کیل کانٹے یا اسلحے کی یا گولہ بارود کی جنگ نہیں ہے، بلکہ آج کل یہ ایک نظریاتی جنگیں ہیں جو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ آج کل میڈیا وار کا دور ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم بڑھا دیا جائے، ان کو سینما، ٹی وی اور اسکرین اور بس یہ اسکرولنگ موبائل خاص طور پر جو کہ اس وقت ہاتھ میں ہے، وہ ان کو یعنی کہ اس طرح ان کو مواقع دیے جائیں کہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کریں، ٹھیک ہے۔ اور خود دیکھیں کردار کشی میں یہ جو اس وقت موبائل ہے یہ مین مرکزی رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو رسوا کرنے والی حرکتیں ہیں وہ عام ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جس میں ٹک ٹاکرز وجود میں نہ آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نشر و اشاعت کا کیا خوب دور ہے، وائرل ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، وہ ہمارے ہی بہنیں، ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی بچے، ہماری ہی اولادوں میں جو ہے انتہائی اسٹوپڈٹی جو ہے نظر آتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ وائرل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ان کی مطمع نظر، ان کی خواہشات، ان کا پیسہ، فیم، یہی کچھ بن گیا نا جو سراسر پھر نقصان دہ ثابت ہوں گی۔
اور ایسا کیا ہوگا تو پھر کہ وہ اپنی جو بھی ان کا سٹیمنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک نوجوان کے اندر، ایک بچے کے اندر جو سٹیمنا ہے وہ جو ہے وہ اس طرح ایک بڑی عمر کے لوگوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس سٹیمنا کو، وہ اس طاقت کو وہ اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے استعمال کرنے کے قابل تبھی رہیں گے نا جب انہوں نے ان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ یہودیوں کی ایک عالمی سازش ہے کہ جو ہے ایک میڈیا وار کے ذریعے جو ہے ہمارے نوجوانوں کو، ان کی سوچ کو، ان کے نظریات کو، ان کی صلاحیتوں کو بالکل جو ہے وہ ٹاکسک کر دیا جائے اور بالکل جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے. حالانکہ جو ہے نا دنیا کی ہر اچھی چیز، ہر اچھی ایجاد پر جو ہے وہ مومنین کا حق ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہی میڈیا، یہی ٹک ٹاک، یہی جو اسنیک ویڈیوز، یہی یوٹیوب، یہی گوگل، ان سب کے ذریعے اگر علمی، اخلاقی اور دینی تربیت کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی میری بیٹی سے ایک دو یعنی کہ منٹ، یہ کلاس، یہ جو لیکچر ریکارڈ کرنے سے 2-3 منٹ پہلے بات ہو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے ہماری گلی کے کونے پر جو ہے وہ ایک بڑی سی LCD لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ صحیح روٹی بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اور جو ہے وہ ایک اور اس نے بات کی کہ وہ بھی ایک مطلب ہیلدی ایکٹیویٹی تھی جس پر وہ بات کر رہی تھی. تو ابھی میں نے جلدی جلدی میں اس کی بات سنی، لیکن اب یہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا ہاں ایسا ہو، اگر یہ آپ کا خواب سچ بھی ہو جائے، اگر اس طرح کی یعنی کہ کریٹیو چیزیں بچوں کو جو ہے اسکرین پر جو ہے وہ ہر وقت دکھائی جاتی رہیں اور یہی کچھ ان کو اسکرین پر ملے، تو بچے بہت کچھ سیکھیں گے اسی کے تھرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اگر اس کے ذریعے، اسی اسکرین کے ذریعے طالب علموں کو یا اولادوں کو یا اپنے بچوں کو ہم وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور والدین کی اطاعت کے مختلف جو ہے وہ نمونے کی ویڈیوز بنا کر دکھا رہے ہیں، اور اسی طرح جیسے یہ ابھی سگریٹ نوشی پر میں نے بات کی تو اس کے نقصانات کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں. ایسی وہ چیزیں سب کچھ یہاں موجود ہے. میں نے کہا نا یہ مومن کا ہتھیار بن سکتا ہے ہر چیز، جب وہ یہی موبائل مومن کا ہتھیار بن سکتا ہے جب اس سے کوئی پازیٹیو جو ہے اثرات نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ دینی اور اخلاقی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں چیزوں کا غلط استعمال ان کو غلط بھی بنا دیتا ہے نا. اور آج کل چونکہ اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ موبائل کو اس لیے کیونکہ اس کا بہت زیادہ جو غلط استعمال ہے وہی عام ہو رہا ہے. صحیح استعمال کو عام کیا جائے تو اگر میرے بچے کے پاس موبائل ہے تو پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا غلط استعمال عام کیا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا وہ ہر لمحہ خطرے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر جو ہے جیسے نوجوان چوری سیکھیں گے تو وہ یہیں سے سیکھیں گے، جرم کرنا یہیں سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. بہت سے چور اور مجرم جو ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بھئی یہ یعنی کہ یہ ویڈیو سے اور فلموں سے اور ان چیزوں سے ہی تو ہم نے یہ طریقے سیکھے ہیں سارے کے سارے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز کو بہت بار دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر معاشرے میں عام بھی ہو جاتی ہے. اور آج جو شریف گھرانوں کے بچے بھی جو ڈکیت بنے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہے، انہوں نے وہ ٹریننگ کہاں سے لی؟ ٹھیک ہے. وہ ٹریننگ یہی نا غلط استعمال کی وجہ سے ٹریننگ لی. تو پھر لہٰذا میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو لازماً موبائل لے کر ہی دینا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں اس کے بغیر ادھوری ہیں، تو جو ہے اویئرنیس کے ساتھ موبائل کی اسکرین جو ہے ان کے لیے وہ ایک محفوظ معاملہ نہیں ہے. اس لیے اس کے اوپر چیک کرنے کے بڑے کئی طریقے ہیں. والدین جو ہے وہ جو ہے اپنی IDs لگا کر دیں اور ہر چیز کی وہ چیک رکھیں کہ بچے کیا چیز سرچ کر رہے ہیں، کیا یہ سب چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ مشورہ کریں. یہ سب چیزیں آپ کو عام مل جائیں گی کہ آپ اپنے بچوں پر کس طرح ان کی اسکرین کو کیسے چیک رکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ماں کو، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بیٹی کو موبائل ماں لے کر دے رہی ہے تو ماں کو خود بھی اس کا استعمال آنا چاہیے کہ اگر یہ شیطانی چرخہ بن کر کام کرے گا تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا مفید استعمال جو ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی کرے گی تو وہ کس طرح کر سکتی ہے. تو اس کے لیے ماں کا خود اویئر ہونا ان چیزوں سے بہت زیادہ ضروری ہے.
اور ہم جو ہے یہ تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ سب کر لیتا ہے، اور یہ والے لیول کھیل لیتا ہے، یہ سب سرچنگ کر لیتا ہے، اور خود ہمیں جو ہے کچھ بھی نہ پتہ ہو، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے بچے پھر بعد میں ہمیں الو بنا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا دین کا بھی اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ جب ایسے ایک ماحول میں جہاں کے جو ہے ایک بند کمرے میں سارے ایک اب آپ آج فلم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یا پھر آپ ایک سینما کو لے لیں، بچے اگر وہاں جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اور ہم ان کو نہیں روک رہے، تو کیا اتنے سارے لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو کیا حبس کی فضا ہوگی، ایک دوسرے کی سے جو ہے وہ کتنے جرمز لگ سکتے ہیں، کتنے گلے کی بیماریاں، کھانسی کی بیماریاں اور مال کا ضیاع علیحدہ ہے، اور مال ضائع کرنا علیحدہ جرم ہے، وقت ضائع کرنا علیحدہ جرم ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس سے سیکھ کر کیا نکلتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس یہی کہ وہ بے حیائی سیکھ کر، جرم کے طریقے سیکھ کر، اور یہ جو ہے وہ یہ سب تو یہ آج کل جو ہمارے ڈراماز اور جو جس قسم کی فلمیں بن رہی ہیں اور جس قسم کی سیریز چل رہی ہیں مختلف چینلز کے اوپر، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یقین کریں کہ شریعت کے احکامات کو جو ہے وہ درجہ بدرجہ پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا پیمرا بھی خاموش ہے، اور ہماری جو ہے وہ نوجوان بھی خاموش ہیں، اور بہنیں بھی خاموش ہیں، اور مائیں بھی خاموش ہیں، اور والد بھی خاموش ہیں، کیونکہ خود ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ وہ بس اس کو جسٹ فار انٹرٹینمنٹ یا جسٹ فار فن کے طور پر لیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا آج کے دور کی اماں ہے، ماں ہے، وہ تربیت کرتا ہے۔ آپ کی تربیت کو ضائع کرنے میں اور آپ کی صحیح بات کو ضائع کرنے میں میڈیا جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ میڈیا بچوں کی رائے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ جال کے اندر، ٹھیک ہے نا، جال کے اندر وہ جو انٹر جب بندہ ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر جال میں پھنس جاتا ہے۔ جب مکڑی کے جال میں مکھی جاتی ہے تو کیا وہ مکڑی کی خوراک نہیں بن جاتی؟ تو اسی طرح انہوں نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، اور ہم پوری دنیا اس میڈیا وار کے ذریعے وہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن یہودیوں کی یہ سازش ہے، ان کے اپنے بچوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے بہت زیادہ موبائل یوز کرنے کی یا اسکرین یوز کرنے کی، ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو لگاتے ہیں تاکہ وہ جو ایک جاندار شخصیت بن سکیں۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں، میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے سے اسکرین چھڑوانی ہے تو آپ اس کے ساتھ خود کھیلیں، آپ اس کے ساتھ خود مل کر اس کو اپنے ساتھ لگائیں۔ کوئی کمبائن ایکٹیویٹی ہو جس میں سارے انوالو ہوں، تو یقین کریں کہ جو ہے اسکرین سے زیادہ انہیں مزہ آئے گا جو ہے آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو کرنے میں، اس ایکٹیویٹی کو کرنے میں۔ اور ایک اور مزید جو میں چاہتی ہوں کہ میری اور آپ کی توجہ اس طرف ہو، دیکھیں کہ جب چھوٹے چھوٹے کھیل جو ہیں نا، کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے۔ جب ہم کھیل جو ہے وہ کھیلنے کے ساتھ کوئی مال یا مٹھائی یا کوئی ایسی چیز کے ساتھ ہم کوئی جو ہے وہ کوئی شرط لگا لیتے ہیں نا، اور پھر وہ کھیل جو ہے وہ جوئے میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے اس میں اگر کوئی بھلائی ہوتی، یہ صرف اونلی فن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع نہ فرماتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے زیادہ، اور مزہ ہے چند منٹ کا یا چند چیزوں یعنی چند لمحوں کا۔ تو دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب، جوئے، بت اور پانسے، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے یعنی تیروں سے قسمت آزمائی اور اس طرح کے یعنی کہ جس میں آپ مال یا شرط لگا کر کھیلتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک جو ہے شیطانی اعمال میں سے ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
تو تمہیں تو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جو ہے وہ اس لحاظ سے منع فرمایا کہ جو کھیل جوئے کی حد تک پہنچ جائے، یعنی وہ شخص جو نرد شیر یعنی شطرنج نما کھیل کھیلتا ہے، وہ گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبوتا ہے. یعنی اس سے ہم یہ اہم مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہم کوئی شرط لگا کر یا جو ہے کسی کے مال کا نقصان کر کے کچھ اس ٹائپ کا ہم کھیلیں گے تو کھیلنے والوں کے درمیان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بہت دفعہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جوا لوگ جب بیٹھ کر کھیلتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں اور وہ کوئی شرط لگا کر یا کوئی چیز جو ہے وہ اس کا کسی مال کا کسی کا جان کا نقصان ہو جاتا ہے نا اس میں، تو پھر کیا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، عزتوں کے نقصان، مال کے نقصان، جان کے نقصان. ٹھیک ہے. اور پھر جو اگلی بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے گالی گلوچ جو ہے وہ جھگڑتے رہنا، جھگڑا کرنا، اس عادت کو بچوں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور جو ہے وہ برے بول ایک دوسرے کو بولتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس پر محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں بچہ جب پہلی دفعہ زبان سے کوئی گالی نکالے یا کوئی غلط بات نکالے یا کسی کی تضحیق کرے یا جو ہے کوئی ایسا مطلب دوسرے کو ڈیگریڈ کرے یا کمتر سمجھے، تو اس کو اس پہلے پوائنٹ پر پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. اس پہلے پوائنٹ پر وہیں اس کو احساس دلانا ہے کہ نہیں، یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے یہی تم نے نہیں لینا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ماں کو یا باپ کو یا بڑی بہن بھائیوں کو جب بچہ دیکھتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ شاؤٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنا غصہ اس طرح ٹھنڈا کرتے ہیں، تو اسے بھی ایک جو ہے وے آف تھنکنگ مل جاتا ہے. تو آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، آپ اس کی عادات میں، اس کی بول چال میں اس چیز کو فیل کر لیں گے. آپ کا بچہ جن دوستوں میں اٹھنا بیٹھتا ہے، 2-4 دن کے بعد آپ کو اس کی زبان میں ان دوستوں کی بات چیت اور رنگ نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح اگر ماں جو ہے وہ سافٹ سپوکن ہے اور نپے تلے الفاظ میں بولتی ہے اور حق بات اور درست بات کرتی ہے اور کسی کی برائی نہیں کرتی، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتی، اور بچہ وہ دیکھ رہا ہے، تو بچہ بھی صحیح درست اور نپی تلی بات کا عادی بن جائے گا، کیونکہ اس نے وہ جو چیزیں انجیکٹ ہو رہی تھیں نا اس کے دماغ میں، وہ آخر جب انجیکٹ ہوتی ہیں تو وہ باہر آتی ہیں. جو چیز اندر جاتی ہے نا وہی باہر آتی ہے. یہ آپ سمجھ لیں. تو اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ گالی گلوچ کی طرف یا فضول گوئی کی طرف ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ غلط جا رہا تھا جو اب اس کی زبان سے نکلنے لگ گیا. تو لہٰذا اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے سٹیپ سے ہی روکنا اور بار بار کے جو ہے وہ اس کا خاص طور پر جو بیہیویئر ہے بچے کا یہ والا، جو کہ جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اور اس میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی پھر آپ کا ایک بیہیویئر بن جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے. ایسے بات کرنا، ایسے بولنا، یعنی اونچا بولنا اگر ہے تو ایک عادت بن جائے گی. وہ آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. یا غصے سے بولنا یا جو ہے نیگیٹو بولنا، اگر یہ عادت بن جاتی پھر وہ لائف ٹائم چلتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ عادت ایک دم نہیں بنتی، یہ بنتے بنتے بنتی ہے. مزاج جو ہے وہ سالوں میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. 2-4 دن میں مزاج نہیں بن جاتا، لیکن جو آپ کا ڈیفالٹ جو بیہیویئر ہے، جو آپ کا مزاج ہے، وہ ایک جو ہے وہ شستہ مزاج اور پازیٹیو تھنکنگ والا سین ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جب بچہ کوئی اچھی بات کرے تو پھر اس کی بہت حوصلہ افزائی کیا جائے کہ تم کتنا پیارے طریقے سے آپ نے بات کی، کتنے اچھے طریقے سے آپ نے آنسر کیا، ویری گڈ. اس کو اچھے الفاظ پر اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر وہ غلط لفظ بولتا ہے تو اس کو میننگ سمجھائیں اور بتائیں. جیسے کسی کو بدتمیز کہنا، تو بدتمیز کا میننگ سمجھائیں کہ بیٹے یہ زبان سے صرف کہنا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں وہ والدین کو بدتمیز کہہ کے بلا رہے ہیں اور یہ اور وہ، تو پھر
کیا ہے ان کے لیے، یا وہ بدتمیزی کر رہے ہیں والدین سے اور ان کے اتنے ویوز بن رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں ایسے بچوں کو دیکھ کر کہ کیا یہ تمیز جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اتنی وائرل ویڈیوز کے ذریعے کیا تمیز سکھائی جا رہی ہے، یہ بچوں کو جو ہے ایک ایکسس دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ بالکل اسی طرح بات کریں، اور یہ آپ کے لیے ایک جائز چیز ہے جو کہ اتنی معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ تو اس سے بھی بچنا، میں آپ کو بتاؤں کہ بچے پر بہت چیک رکھیں، خاص طور پر اس کی زبان کے اوپر، اس کے الفاظ کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جتنا اچھا بولتے ہیں نا، یا جتنا ناپ تول کر بولتے ہیں، جتنا جو ہے وہ ہیلدی ٹاکنگ کے عادی ہوتے ہیں، دوسرا فرد اتنا ہی ہمارے ساتھ مطمئن اور جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو نہ صرف اس سے رشتوں کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ جو ہے دین کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو ہے نا غصہ جو بچوں کو بہت زیادہ آتا ہے، اس میں جو بچے کی تربیت کا میں سمجھتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مربی اور معلم ہیں، انہوں نے بڑے پیارے انداز سے ایک بات سمجھائی ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ یقیناً سنتا اور جانتا ہے۔ اور غصہ سے اگر انسان بھرا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا تھا کہ انی لأعلم کلمۃ، کہ بے شک مجھے پتہ ہے ایک ایسا کلمہ، لو قالہا، اگر کوئی اس کو کہے، لذہب عنہ الغضب، تو اس کا غصہ نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بات بڑھ رہی ہے، آپ کہیں کہ چلیں سب اعوذ باللہ، اتنی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں، اسی طرح کہ میں بھی آپ کو، چلیں ایک جو ہے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ جو ہے 7 ٹائمز اعوذ باللہ پڑھیں، آپ ان کو مطلب اس ماحول کو بدل دیں گے، اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود کہیں، آپ کے پیچھے آپ کا بچہ کہے، اس کو کہلوائیں، چھوٹا ہے تو خود کہلوا دیں، ٹھیک ہے، وہ رو رہا ہے یا کس طرح بھی آپ اس کو پیار کر کے، چلے میں آپ کو یہ چیز بنا کے دیتی ہوں، چلیں آپ میرے ساتھ اعوذ باللہ پڑھیں، یعنی وہ ضدی ہو رہا ہے کچھ بھی، آپ اس سے یہ کلمہ کہلوائیں، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشورہ ہے وہ انتہائی مکمل ہے اور انتہائی قابل عمل ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ لازماً اس کلمے سے مجھے اور آپ کو مدد لینی ہے۔ اور دوسرا جو بہن بھائیوں کا جھگڑا یا گھر والوں کا جھگڑا، یا آپ کو لگتا ہے کہ گھر کی ماحول خراب ہو رہا ہے، تو آپ ایک سلام کی ایکٹیویٹی ضرور کروائیں، کیونکہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم کی حدیث ہے کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، افشوا السلام بینکم، پھر آپ نے فرمایا اور وہ کیا کام ہے، وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو بس ایک سلام کی عادت، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ سلام کی جو عادت ہے، ماں اٹھے تو صبح بچے کو سلام کرے، بچہ اٹھے تو ماں کو سلام کرے، باپ کو سلام کرے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، یقین کریں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بچوں کے اندر دوستی ہو جائے گی، دوستی پیدا ہو جائے گی۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کوئی رکھ دیں کہ آج جو سب سے زیادہ سلام کرے گا اس کے لیے یہ انعام ہے، یا اس کے آنر میں یہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بس اس کو کسی طرح آپ عام کروا دیں گھر میں، بہن بھائیوں کے درمیان، کزنز کے درمیان، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا آپ علیحدہ رہتے ہوں، یا میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی تو آپ صبح شام اور آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیں۔ بچوں کی ماں کے ساتھ ایشو ہے، یا ماں کا بچوں کے ساتھ ایشو ہے، یا باپ کا ہے، کچھ بھی ہے، بس سلام اتنی پیاری چیز ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اتنی پیاری دعا ہے، اور کہ انسان اپنی طرف سے وہ جو سلامتی کا اور ایک امن کا جو میسج دیتا ہے دوسرے کو، تو بس اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، جو آپ کی زبان سے بات نکل رہی ہوتی نا، اس کے اثرات بھی آپ کی زندگی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب افشوا السلام یعنی کہ عام کرنا ہے،
اتنا عام کرنا ہے کہ آپ جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یعنی 2 منٹ پہلے ملے ہیں اور آپ دوبارہ جو ہے کچن سے اب واپس آئی ہیں، کمرے میں آئی ہیں، جیسے آپ روٹی بنا رہی تھیں، آپ آئی ہیں واپس، تو آپ پھر السلام علیکم کہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ غیر ضروری شرم جو ہمیں سلام کرتے ہوئے آتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ ساس بہو سے سلام کرے، بہو ساس کو سلام کرے، بچے آپس میں والدین کو، اگر بچے نہیں کرے تو والدین بچوں کو سلام کریں. بار بار سلام کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا یہ کوئی کہنے کی بات ہے. تو سلام کو عام کرنے سے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے، بہت امید ہے اور بہت غالب امید ہے، بلکہ دل کے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ ایکٹیویٹی جو ہے اپنے گھروں میں کر لیں تو ہمارے بچوں کے درمیان جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. ابھی موضوع جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کا میں دوسرا حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ریکارڈ کروں گی، اور انشاءاللہ اس حوالے سے پھر میں جو آج ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں اس حوالے سے میں کچھ کویسچنز ڈال دوں گی. تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلے لیکچر میں جو ہے اس موضوع کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.